अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का हमला हुआ और टीटीपी ने सबको पता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि रिसर्जेंट हो गई है कुछ ही अरसे पहले, पता नहीं कैसे, लेकिन दहशतगर्दी का हमला उन्होंने इस्लामाबाद में किया। बेसिकली ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद सेफ़ नहीं है तो कोई भी जगह सेफ़ नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद में याद रहे 2014 में आखिरी बार दहशतगर्दी का हमला हुआ था। 2014 के बाद यहाँ पर कोई दहशतगर्दी का हमला नहीं हुआ और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम। तो जो पीस एग्रीमेंट था पीटीआई और टीटीपी के बीच में जो हुआ था, वो बेसिकली उन्होंने पिछले हफ्ते ही मेरे ख्याल में एक अनाउंसमेंट की थी कि वी आर डन विद दैट डील, दे ट्रैश्ड इट। और अभी ये एक हमला हुआ इस्लामाबाद में जो कि ख़तरे की अलामत है, लेकिन कुछ बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, सच एज डॉन। उनका एडिटोरियल अगर आप पढ़ें और उनके एक आध जो कॉलम इस इशू पर छपे हैं तो काफ़ी मज़ाहिया है वो, मतलब वो इंटेलेक्चुअल रैशनल तो उनमें दूर दूर तक नहीं है, लेकिन मज़ाहिया बातें बहुत हैं। जैसे कि एक कॉलमिस्ट लिखती हैं, उन्होंने लिखा है कि जो सबसे पहली बात जो मुझे बड़ी अजीब लगी, बहुत ताज्जुब हुआ मुझे वो बात पढ़ के, कि ये हमला इस्लामाबाद में टीटीपी ने इसलिए किया क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत का राज है, तालिबान हुकूमत कर रहे हैं। अब इसको आप इस तरह की रैशनल बहुत हो सकते हैं, जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि क्यूबा में तेल महंगा हो गया, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि कनाडा में ऊंट नहीं है। मतलब ये किस किस्म की बातें, कोई रैशनल, कोई ऐसी बात करो दिमाग को समझ तो आए। मतलब ये दिस इज कंप्लीट प्लेन बुलशिट, दैट्स ऑल दिस इज, देयर इज नथिंग एल्स टू इट। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, एडिटोरियल डॉन का जो मैंने पढ़ा तो बेसिकली उसमें जो द क्रक्स ऑफ द होल थिंग इज, जो आर्गुमेंट उनका है वो ये है कि मड स्लिंगिंग पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ना करें, एक दूसरे को ब्लेम गेम एक दूसरे के साथ ना खेलें, जितनी भी सिविलियन पार्टीज़ हैं और सिविलियन हुकूमत जो है, और इस मसले को हल करें, बिकॉज टेररिज्म इज़ अगेन knocking on the doors of Islamabad, and Islamabad must be kept safe, the whole country must be kept safe. कुछ बातें उन्होंने भी बड़ी मज़ाहिया की हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। डॉन का अगर आप एडिटोरियल पढ़ें तो वो ये बात ज़रूर करते हैं कि सिविलियन हुकूमत को, जितनी भी अपोजिशन है या जो गवर्नमेंट इंचार्ज है, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर उनको एफर्ट करनी चाहिए ताकि दहशतगर्दी का ख़त्मा हो इस मुल्क में। कहीं दूर तक मैंने Almost I did not read any word about the role of the army. कहीं पर establishment का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, लेकिन बड़ी ही indirect references में, end में जाके अगर if you want to see that word in there, start from the end of the article, start reading from the end. कहीं पे छुपा के कहीं पे establishment का जिक्र किया हुआ है। तो हैरानगी मुझे इस बात की हुई कि जब भी हुकूमत की बात होती है, जब भी ये बात होती है इस मुल्क में, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात ब्रॉडकास्ट और पब्लिश होती है कि अगर ये सवाल कहीं हो कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, क्या वो शहबाज शरीफ होगा, इमरान खान, नवाज शरीफ, जो भी, तो साथ साथ में ये बात ज़रूर होती है कि किसके आर्मी के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। क्या इमरान खान के आर्मी के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं या अच्छे हैं, ये क्यों ख़राब हुए, कैसे ख़राब हुए, व्हाट कॉज्ड द स्ट्रेन इन द रिलेशनशिप बिटवीन इमरान खान एंड द पाकिस्तान आर्मी। क्या शहबाज शरीफ अच्छा है क्योंकि उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, वो मुफाहमत की सियासत करता है आर्मी के साथ, वो कन्फ्रंटेशनल नहीं है। इन सब बातों का एक ही मतलब है कि इनडायरेक्टली हम सब ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि आर्मी के साथ डील बनाए के बगैर हम हुकूमत में नहीं आ सकते। आर्मी की हमें हमदर्दी जीतनी होगी, हमें आर्मी के साथ दोस्ती अच्छी और पीसफुल टर्म्स पे रखनी होगी, तभी हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। चाहे ये बात सच हो या सच ना हो, खुल के इसका इतराफ़ करना, इसको जस्टिफाई करना मेन स्ट्रीम मीडिया में, ये बड़ी अजीब बात है। अगर यही बात डॉन से पूछी जाए, ऑल्दो कि वो जवाब तो नहीं देंगे, लेकिन अगर उनसे पूछे जाए, इफ़ यू जस्ट इमेजिन इट कि भाई आपने ऐसी बात क्यों की है, तो उनका जवाब ये होगा कि मतलब अगर आप उनसे डॉन से ये पूछें कि आपने ये बात इस तरह क्यों की है कि हुकूमत सिविलियन सेटअप, दोनों अपोजिशन और जो इंचार्ज हैं हुकूमत के,
دونوں آپس میں مل کے دہشت گردی کا خاتمہ کریں. آپ نے آرمی کا تو ذکر ہی نہیں کیا، جبکہ آپ حکومت جب بننے کی بات آتی ہے تو آرمی کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ یار کس کے تعلقات آرمی کے ساتھ کیسے ہیں. یہاں پر آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس میں کیوں آپ نے سویلین سیٹ اپ کا ہی کیوں صرف ذکر کیا؟ تو ان کا جواب یہی ہوگا, when you try to imagine what they might say is that in the constitution, it's the civilian prime minister and the parliament that's in charge. وہ یہ کہیں گے کہ بھئی جو کاغذ پہ ہے وہی بات کریں گے, جو فارمل بات ہے اس کو کریں گے, پھر وہ انفارمل بات پہ نہیں آئیں گے. پھر کہیں گے کہ یار یہ تو کام سویلین گورنمنٹ کا ہے, پرائم منسٹر کا ہے اور پارلیمنٹ کا ہے, اداروں کا, آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. وہاں پر پھر یہ فارمل بن جاتے ہیں. لیکن اور جگہوں پہ یہ جہاں پر ان کو سوٹ کرتا ہے, جہاں پر انہوں نے ایک نیریٹو ڈرل کرنا ہے لوگوں کے دماغوں میں اس ملک میں, تو پھر وہ انفارمل بات وہ پکڑ لیتے ہیں. تو کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے, مطلب جہاں پر جو سوٹ کرے اسی راستے کو پکڑ لیتے ہیں, انفارمل ہو یا فارمل ہو. یہی مثال میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے مریم نواز کے حوالے سے. جب بھی مریم نواز پریس کانفرنسز کرتی ہے, شی گیٹس آل دا میڈیا اٹینشن. وہ جو بات کرتی ہے وہ خبر بن جاتی ہے, وہ جو ٹویٹ کرتی ہے اس کو بھی خبر بنا دیا جاتا ہے, اس کو بہت زیادہ میڈیا کوریج دیا جاتا ہے, اس کی بات کو ریشنلائز کیا جاتا ہے. بھلے اس نے میڈیا اور جرنلسٹ کو خریدا ہو یا نہ خریدا ہو, لیکن شی گیٹس دا میڈیا اٹینشن, شی گیٹس دا ایئر ٹائم, شی گیٹس دا ریکگنیشن, شی گیٹس دی امپورٹنس فرام آل آف دیز پیپل. لیکن یہاں پر اگر دہشت گردی کی بات ہو, جس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے, کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اچھا مریم نواز سے بھی جا کے پوچھے کہ بھئی آپ کی کیا ذمہ داری ہے, آپ کی کیا غلطی ہے, کیا غلطی آپ سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی بڑھ گئی ملک میں, آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے اس ملک میں. تو وہاں پر پھر یہی میڈیا ہاؤسز یہ بولیں گے کہ وہ تو گورنمنٹ میں نہیں ہے, وہ تو کوئی الیکٹڈ آفس میں نہیں ہے, اس لیے ہم ان سے کیا پوچھیں, ان کی تو کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. اچھا اب یہاں پر آپ نے فارمل لائن پکڑنی ہے تو ٹھیک ہے. فارمل لائن پھر یہ بھی ہے کہ وہ ایبسکانڈر ہے, وہ ایک فیلن ہے, پروون فیلن ہے, کورٹ سے جھوٹ بولا اس نے, کیلیبری فونٹ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی سپیلنگ بھی غلط لکھی تھی, وہ جو جتنے بھی فورجڈ اور فیک ڈاکیومنٹس اس نے بنائے تھے, پھر وہ وہاں اس کا کیا ہے. اگر آپ نے فارمل لائن نہیں پکڑنی ہے تو فارملی شی از اے کرمنل, شی از اے کنوکٹڈ فیلن. اس کو آپ پھر امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں, اس کو میڈیا ٹائم کیوں دے رہے ہیں؟ آپ پھر یہ بات کیوں نہیں کریں کہ بھئی یہ عورت جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے, یہاں پر ہماری سیاست میں کیا کری ہے. وہاں پر پھر یہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں, شی از پاپولر, شی پلز دا کراؤڈ, شی از ریلیونٹ, شی از امپورٹنٹ. پھر وہ انفارمل لائن پکڑ لیتے ہیں. تو اگین کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. اگر ایک ہی لائن پکڑ لیں, مائی کوشچن فرام دیز پیپل وڈ بی وچ از اٹ, فارمل اور انفارمل, جو کاغذ پہ لکھا ہے یا جو حقائق ہیں آپ کے سامنے, کس بات کو آپ نے پکڑنا ہے. اگر کاغذ کو پکڑنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر مریم نواز کو کوئی امپورٹنس نہیں دینی, اس کی بات کو خبر نہیں بنانی, اس کی ٹویٹ کو خبر نہیں بنانی اس کو, بلکہ آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ یار یہ عورت جیل میں کیوں نہیں ہے, یہاں پر کھل کے کیوں پھیر رہی ہے, یہ ہماری فورن پالیسی پہ اور ہماری انٹرنل پالیسیز پہ, اس ملک کی سیاست پہ کمنٹس ہی کیوں کر رہی ہے. ایک بہت ہی سمارٹ اور انٹیلیجنٹ طریقے سے سوفسٹیکیٹڈ جارگنس میڈیا کے اور سیاست کے اور مختلف اور طریقوں سے نئے طرح کے نام اور فریزز یوز کیے جاتے ہیں صرف اور صرف عوام کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے, صرف اور صرف پروپیگنڈا کو فردر کرنے کے لیے, تاکہ یہ ایک ریشنل, جو بھی ریشنل کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو فردر کرنا چاہتے ہیں, they just go with the flow. Whatever works, whatever gets drilled into the heads of the people, that will create the results, the desired results. They will go for it, which is just not good, And informed citizenry is the most crucial aspect of any democracy. بہت زیادہ ٹاک شوز اور ٹی وی چینلز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں انفارمڈ سٹیزنری بھی کریٹ ہو رہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو دہشت گردی اچانک سے شروع ہو گئی ہے, میرا جو اندازہ ہے بہت جلد پاکستان میں ڈرون حملے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ یہ دہشت گردی شروع ہو گئی. ٹی ٹی پی نے ڈیفینیٹلی اناؤنس کر لیا تھا پچھلے ہفتے کہ ہمارا جو پیس ڈیل تھی وہ ختم. تو اب جو سیٹ اپ ہمارے ملک پاکستان میں ابھی ہے, اور دے آر ویری پرو یو ایس, اور دا یو ایس when عمران خان واز ان چارج, they tried to make a deal with him for the drone bases. اب ڈرون وارفیئر افغانستان اور پاکستان ریجن میں شروع ہو جانا ہے. طالبان already they are showing signs
of a bad relationship with Pakistan. یہ ایک ایسی چیز تھی جو کبھی نہیں ہوا تھا, اور 20-22 سال امریکہ نے جنگ لڑی لیکن طالبان اور پاکستان کے بیچ میں تعلقات ہمیشہ صحیح رہے. لیکن اس بار مجھے بہت خدشہ ہے, آئی ہوپ دیٹ آئی ایم پروون رانگ, لیکن مجھے بہت خدشہ ہے کہ ڈرون وارفیئر دوبارہ شروع ہونے والا ہے پاکستان میں, اور اٹس کین بی بلڈی, اٹس کین بی کاؤنٹر پروڈکٹیو ایز اٹ آلویز از. بہت سے بے گناہ لوگ مریں گے, اور انہی بے گناہ لوگوں میں سے پھر اور دہشت گرد نکلیں گے, اور یہ ایک ویشس سائیکل چلتا جائے گا. الیکشن ایئر آ رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور کوئی اسپیسیفک ایشو نہیں ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے پاس کہ جس کو کلیم کرے, جس کی بیس پہ وہ الیکشن لڑ سکے. سو national security is always the most credible, the most potent factor in helping an incumbent president win an election. پچھلے 20-22 سالوں سے تو یہ ہوتا رہا ہے. there is no argument against it. It's going to help. Again, مجھے نہیں پتا ایسا ہونے والا ہے, مجھے صرف خدشہ ہے. We'll see. Please subscribe to the channel and let me know of your opinions, and I hope I'll see you in the next video. Thank you so much.